پہلے کہ میں غازی غلام نبی صاحب اور ان کی اس کے دیوان پہ آؤں، میں اپنے بھائی بڑے بھائی رام جیٹھ ملانی صاحب کو کہتا ہوں جس کام میں آپ لگے ہیں تو وہ جاری رکھیے، دائیں بائیں سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ کام بڑا نیک کام ہے، اور آپ میں تو کبھی تھکاوٹ رہی نہیں، آپ کا قلم اور آپ کی گفتار آپ کے ساتھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے دن آئے ہیں۔ تو غلام نبی صاحب پر مجھے کیا کہنا چاہیے، اسی لیے میں نے کہا کہ جو ترنم صاحبہ اور دوسرے حضرات نے جو یہاں کہا تو اس کا کچھ عکس میرے ذہن میں رہ گیا، تو مجھ کو فائدہ رہتا ہے کہ اسی سرمایہ کو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو غازی صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، ان کا جذبہ اور شوق، اور جس نے بعد میں شاعری کا پیرہن زیر تن کیا، یہ جذبہ اور شوق میں برسات سے دیکھتا رہا، لیکن غازی غلام نبی کو جو میرے عزیز ہیں ان کو میں بتاؤں کہ آج شام آپ کو بہت زبردست فائدہ ہو۔ جو بات ذرا سی چھیڑی ترنم ریاض نے، اس کو بڑی اونچائی پر پہنچایا شاہد مہدی صاحب۔ تو ہم لوگوں نے مل کے سازش کی تھی کہ شاہد صاحب وہاں سے یہاں چلے آئے، تو انہوں نے آپ کو ترنم صاحبہ نے اور شاہد مہدی صاحب نے آپ کو ردیف و قافیہ سے آزاد کر دیا، تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ مگر شاہد مہدی نے آپ کو، رام جیٹھ ملانی کی بات دوسری ہے، وہ ایک انجمن ہے، وہ ایک زبردست شخصیت ہے، اور یہ مبارک تو ہے ہی آپ کو کہ وہ یہاں تشریف، میں تو ان کو کان میں یہی کہہ رہا تھا آپ کیسے تشریف لائے، کیونکہ یہ ان کو کافی مشغولیت رہتی ہے، تو یہ تو آپ کو مبارک ہے ہی۔ لیکن شاہد مہدی نے آپ کو ایک دعوت دے دی ہے، دعوت فکر، اور انہوں نے جو کہا کہ یہ دریا جو ہے اس کا جو عنوان ہے، اس پر شاہد مہدی کی میں نے بڑے دنوں میں تقریر سنی، اور بڑی یہ برجستہ تقریر تھی، اس کے لیے کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اور یہ دریا کا بہاؤ انہوں نے بتایا آپ کو، اور پھر بتایا کہ یہ ایک ترکیب بتائی کہ دریا کس سانچے میں، کس دریا کا جو بہاؤ ہے وہ کس سمت میں رہے گا، وہ روانی کیسی رہنی چاہیے، اس میں ایک دعوت عمل ہے آپ کے لیے، اور یہ دوستی کی دعوت مجھے لگتا ہے آپ کو، اور تو میں اس میں پل کا کام بھی کر سکتا ہوں، آپ کو شاہد مہدی کی صحبت میں کچھ وقت آپ کو گزارنا ہو، اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ جو شاہد مہدی کی تقریر کا ایک فائدہ مجھے ہوا، مجھے کسی کہ زمانے سے وہ تو غلام نبی کا خصوصی جوہر ہے اس کلام کا، تو بعض زمان میں کسی تھے، پر مجھے یہ جو ردیف و قافیہ کے عمل اور دریا کے بہاؤ کو آپ نے جوڑ دیا، اور پھر بتایا کہ دریا بہے اس کی روانی رہے، تو اس میں مجھے یاد آ گیا ماورائے فائلات و فائلن، ماورائے فائلات و فائلن، شاعری جزویست از پیغمبری، poet and a vision. And poet knows what he is describing, what he is discussing. کبھی سانچہ ملتا ہے، کبھی سانچہ نہیں ملتا ہے، بٹ تو اس کو بات تو کہنی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ردیف قافیہ اور رموز سخن، اس کے سانچے کے بعد ماورا، اس کے آگے جو ہے شاعری جزویست پیغمبری، تو وہ یہ ہے کہ غلام نبی کی دیوان کے جو عنوانات ہیں، اور بہرحال ایک بات ہے کہ اس میں جو طلب ہے غازی صاحب ہیں
اسی تڑپ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کا دیوان اور اس کو پرکھا جائے. ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا مجھے تعارف نہیں, آپ نے بھی زبردست, آپ نے بھی ضبط ہے عرفان مرزا صاحب, عرفان صاحب, عارف مرزا صاحب کے ساتھ میرا تعارف نہیں ہے. آپ نے بھی مختصر اور برجستہ تقریر کر. تو اس لیے یہ شام جو ہے مجھے لگتا ہے غازی غلام نبی کو بہت آگے مضمون کی طرف لے جائے گی اور یہ اور کامیابی کی کچھ منزلیں پائیں گے انشاءاللہ. ہم سبھی اپنے طاقت کے مطابق ان کے ہمنوا رہیں گے, ان کی کچھ مدد بھی کریں گے. لیکن مجھے آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ ادھر جو ذکر ہو گیا کہ یہ بہت ہی سیکولر آدمی ہے. میں نے دیکھا کہ یہ جو اس وقت تنگی ہے, سارا جھگڑا جو ہے, I would like to say because of small minds. سب طوفان جو ہے, جھگڑے اور فساد جو ہیں, وہ اس لیے نمودار ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا ذہن رسا نہیں ہوتا. اسمال مائنڈس کا جو انٹرپلے ہے اسی سے یہ ہوتا ہے. تو ان کا ذہن بڑا کھلا ہے, بڑا خوشحال ہے. کشمیر میں وہ درد و کرب کا ایک دور رہا جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں. اس میں غلام نبی کو دیکھا میں نے اصل تعارف ان کا مجھے ہو گیا 90 میں کہ گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں بات ہو رہی تھی کشمیر میں, اور کسی کونے سے غلام نبی ڈار صاحب کھڑے ہوئے. میں جانتا تھا اور انہوں نے وہاں تقریر کر رہا ہے اور کشمیر کا جو کرب ہے, جو رنج و غم ہے, اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھا. وہ بھی میں میرا خیال ہے جب خوش ہو شاہد محمود کی تقریر تو چونکہ یہ ڈسکرائب کر رہے تھے صاحب کتاب, تو مجھے فائدہ یہ ہوا میرے بھائی کہ مجھے اقبال کا شعر یاد آیا, اور وہ میں نظر کرتا ہوں غازی غلام نبی, اس کی طبیعت کیا ہے, یہ کون ہے. اور اگر جو یہ شعر تو بہت آسان ہے, حالانکہ فارسی کا ہے, فارسی اردو اور کشمیری میری ہوئی زبانیں ہیں, آپ کو تو سمجھ آئے گا. وہ یہ ہے کہ غلام نبی کیا ہے. علامہ نے کہا شرر ستارہ جوئے ستارہ آفتاب سر منزل ندارم کہ بے میرا مذکرہ. میں ایک چنگاری سے ستارہ مانگتا ہوں, ستارے کی تلاش میں رہتا. جہاں چنگاری کی گنجائش ہے وہاں میں ستارہ مانگتا ہوں. جب ستارہ آفتاب ہے, پھر ستارہ جب ملتا ہے میں آفتاب کی تلاش میں نکلتا ہوں. سر منزل ندارم, کسی منزل پر مجھے قرار نہیں ہے کہ بے میرا مذکرہ دے, کہ قرار میں ہی مجھے موت نظر آتی ہے. He has to flow like a river. All the best. بہت بہت شکریہ. آپ میری گزارش ہے سب تمام ساتھ لوگوں سے کہ وہ چاہے ہیں اور اس پہ آئی